بہت پرانی بات ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت وادی تھی جس کا نام تھا رانور۔ یہ وادی پھولوں، درختوں اور بہتے پانی کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگ اسے جنت کی ایک جھلک کہتے تھے۔ رانور کے لوگ سادہ، محنتی اور سیدھے دل کے تھے۔ نہ جھوٹ جانتے تھے، نہ چالاکی، مگر یہی سادگی ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ ایک دن وادی کے کنارے سے 3 اجنبی داخل ہوئے۔ ان کے نام تھے شاہنواز، باتوں سے لوگوں کو بہکانے والا، کلیم، جھوٹ بولنے کا ماہر، دلدار، دکھاوے اور دھوکے کا بادشاہ۔ یہ تینوں بڑے چالاک تھے اور انہیں صرف ایک کام آتا تھا، وہ کہتے تھے جہاں لوگ سیدھے دل کے ہوں وہاں مال کمانا آسان ہوتا ہے۔ تینوں نے وادی میں ایک پرانی خالی حویلی میں رہنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دانا، عامل اور حکیم بنا کر پیش کیا۔ پہلے ہی دن وہ بازار گئے اور اعلان کیا، ہم بڑے شہروں سے آئے ہیں، علم والے ہیں، تمہاری قسمت بدل دیں گے، بس ہمارے کہنے پر چلو۔ لوگ حیران تھے، اتنے سمجھدار اور باتوں والے لوگ انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شاہنواز نے گاؤں کے بوڑھے شخص سے کہا، بابا جی، آپ کی ٹانگ میں درد ہے۔ میں نے بغیر دوا کے درد ختم کرنا سیکھا ہے۔ بوڑھا بولا، ہاں بیٹا، برسوں سے تکلیف ہے۔ شاہنواز نے آنکھیں بند کی، چند لفظ بولے اور ہاتھ سے دعا کی۔ بابا جی نے چونک کر کہا، ارے واقعی کچھ سکون ملا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ دوسرے دن درجنوں لوگ ان کے دروازے پر تھے۔ کوئی خوشی مانگنے آیا، کوئی صحت، کوئی پیسے اور کسی کو بیٹی کی شادی کی فکر تھی۔ ٹھگوں نے سب کو خوب باتوں میں الجھایا، کبھی تعویذ دیا، کبھی دعا، کبھی خواب سنا۔ پیسے وہ تو نذرانہ کہہ کر خود ہی لے لیتے۔ رفتہ رفتہ رانور کے سادہ دل لوگ ان کے جال میں پھنسنے لگے۔ مگر ابھی تو یہ آغاز تھا، اصل دھوکہ تو باقی تھا۔ دلدار ٹیگ میں سب سے زیادہ چالاک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کا سب سے بڑا لالچ خزانہ ہوتا ہے۔ ایک دن وہ گاؤں کے رئیس چودھری عبداللہ کے پاس گیا۔ رئیس وادی کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر وہ بہت زیادہ خود غرض اور لالچی بھی تھا۔ دلدار نے کہا، چودھری صاحب، میں نے خواب میں آپ کے آنگن میں دفن خزانہ دیکھا ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں دعا سے اس جگہ کو ظاہر کر سکتا ہوں۔ چودھری چونک گیا، خزانہ میرے آنگن میں؟ دلدار نے اطمینان سے سر ہلایا، جی ہاں، آپ کے آباء و اجداد نے شاید کوئی قیمتی چیز چھپا دی ہو۔ مجھے بس تھوڑے پیسے چاہیے تاکہ میں چاندی کا پانی اور خاص لکڑی منگوا سکوں۔ چودھری نے فوراً سونے کی اشرفیاں نکال دے۔ دلدار نے زمین پر لکیریں کھینچیں، آنکھیں بند کیں اور چند دعائیں پڑھے۔ پھر کہا، 3 دن بعد چاند کی رات کو خزانہ خود ظاہر ہوگا۔ چودھری بے چین ہو گیا۔ 3 دن تک وہ سوتا نہیں تھا، مگر چوتھے دن دلدار وہاں نہیں تھا۔ نہ وہ، نہ کلیم، نہ شاہنواز۔ ادھر گاؤں میں کلیم بچوں کو بہلا رہا تھا۔ وہ کہتا، تم لوگ جن دیکھنا چاہتے ہو، میں جن بلانا جانتا ہوں۔ بچے حیرت سے پوچھتے، واقعی جن آ سکتا ہے؟ کلیم نے دھواں چھوڑنے والی جڑی بوٹی جلائی اور دور سے ایک سائے دار کپڑا ہلا کر بچوں کو ڈرایا۔ ایک بچہ رونے لگا، باقی سب چیخیں مار کر بھاگے۔ کلیم نے کہا، خبردار، کسی کو نہ بتانا ورنہ جن تمہیں لے جائے گا۔ اب گاؤں کے لوگ کلیم سے اور بھی ڈرنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کلیم کو جن قابو کرنے آتے ہیں۔ شاہنواز نے سب سے کہنا شروع کیا، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری قسمت خراب ہو جائے گی۔ لوگ ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتے۔ جو اشرفیاں وہ ٹھگوں کو دیتے اسے نظر کہتے، اور جو کچھ مانگتے وہ وظیفہ بن جاتا۔ رانور اب ٹھگوں کی مٹھی میں آ چکا تھا۔
मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। इसी दिन दोपहर के वक्त एक नौजवान गांव में दाखिल हुआ। उसका नाम था काशिफ। वो दराज कद, साफ चेहरा और सीधी चाल वाला शख्स था। इसके हाथ में छोटा सा बैग था और आंखों में तलाश की चमक। काशिफ ने एक दुकान से पानी मांगा तो दुकानदार ने कहा, जल्दी पी लो बेटा, कहीं शाहनवाज ना देख ले। वो कहता है अजनबियों को बगैर दुआ के पानी देना मनहूस होता है। काशिफ हैरान हुआ, मनहूस? पानी तो अल्लाह की नेमत है। दुकानदार ने आसपास देखा, फिर आहिस्ता से कहा, यहां के लोग बहुत डरे हुए हैं। 3 बुजुर्ग आए हैं जो सब कुछ जानते हैं, ख्वाब, खजाने, जिन, सब कुछ। काशिफ मुस्कुराया, और तुम्हें इन सब बातों पर यकीन है? दुकानदार ने सर झुका लिया, हमें तो जो कहा जाता है वही मानते हैं। काशिफ ने तय कर लिया कि वो उन बातों की हकीकत जानकर रहेगा। इसी शाम वो गांव की मस्जिद के पास बैठा था। वहां एक छोटा बच्चा रोता हुआ आया। वो वही बच्चा था जिसे कलीम ने जिनका डर दिखाया था। काशिफ ने इसे प्यार से बुलाया और पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बच्चा कांपती आवाज में बोला, जिन आ गया था, वो काला धुआं। कलीम चाचा कहते हैं अगर किसी को बताया तो जिन उठा लेगा। काशिफ समझ गया कि कुछ बड़ा फरेब चल रहा है। इसी रात चुपके से वो इस खाली हवेली के पास पहुंचा जहां तीनों ठग रहते थे। दीवार के सुराख से इसने अंदर झांका। दिलदार हंस रहा था। रईस की 200 अशरफियां आ गईं। अब अगले को मौत का ख्वाब दिखाना है। शाहनवाज बोला, ये गांव तो सूना उग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। काशिफ का दिल दहल गया। वो भागकर मस्जिद गया और इमाम साहिब को जगाया। मौलाना, ये तीनों लोग फराड हैं, मैंने खुद उनकी बातें सुनी हैं। इमाम साहिब परेशान हो गए। उन्होंने कहा, काशिफ बेटा, हम सादा लोग हैं, कोई सबूत है तुम्हारे पास? काशिफ ने वदा किया, कल मैं सबको दिखाऊंगा कि ये तीनों कैसे धोखा देते हैं। मैंने ख्वाब में एक खजाना देखा है, लेकिन यह ख्वाब आम नहीं। इसमें सिर्फ सच्चा और नेक दिल इंसान ही हिस्सा पा सकता है। लोग हैरान हो गए। चौधरी अब्दुल्ला फौरन बोला, मुझे ख्वाब सुनाओ, मैं भी खजाने का हकदार हूं। काशिफ ने संजीदा आवाज में कहा, ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और कहा कि जिसने सबसे ज्यादा झूठ बोला वो खजाने से दूर कर दिया जाएगा। इतने में तीनों ठग, शाहनवाज, कलीम और दिलदार भी वहां आ गए। उन्होंने काशिफ को शक की नजर से देखा। शाहनवाज बोला, ये लड़का झूठ बोल रहा है, हमने भी ख्वाब देखे हैं और खजाना तो रईस के आंगन में है। काशिफ ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो हमें तुम्हारी आजमाइश करनी चाहिए। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह जरूर तुम्हें बचाएगा। इमाम मस्जिद भी आ गए और उन्होंने कहा, हम आजमाइश करेंगे, हर शख्स सच बोलेगा। अगर किसी की बात झूठ निकली तो वो गांव से निकाला जाएगा। काशिफ ने एक बच्चा आगे बुलाया, वही बच्चा जिसे कलीम ने डराया था। बच्चे ने सबके सामने बताया, कलीम चाचा ने हमें धोई में डरा कर कहा था कि जिन आ जाएगा। लोगों में चामगोइयां शुरू हो गईं। फिर काशिफ ने वो दुकानदार बुलाया जिसे शाहनवाज ने पानी देने से डराया था। दुकानदार बोला, जी, शाहनवाज ने कहा था कि अजनबी को बगैर दुआ के पानी देना नहुसत है। लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। अब दिलदार की बारी थी। काशिफ ने रईस चौधरी से पूछा, क्या खजाना मिला? चौधरी गुस्से से बोला, नहीं। और मेरे 200 सोने कहां गए? अब दिलदार बौखला गया, हमने बस ख्वाब देखे थे। काशिफ ने बुलंद आवाज में कहा, ये तीनों धोखेबाज हैं,
میں نے خود ان کی باتیں سنی، ان کے جھوٹ کا پردہ اب چاک ہو چکا ہے۔ لوگوں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ سب نے ایک آواز میں کہا، ان ٹھگوں کو گاؤں سے نکالو۔ چوک میں مجمع لگا تھا، لوگ غصے میں تھے، اور تینوں ٹھگ شاہ نواز، کلیم اور دلدار سر جھکائے کھڑے تھے۔ چودھری عبداللہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، آج ان لوگوں نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہم ان کی باتوں میں آ کر بے وقوف بنے، اپنے پیسے دیے اور ان سے ڈرتے رہے۔ امام مسجد نے آگے بڑھ کر کہا، قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب کا انجام بارا ہوتا ہے۔ یہ تینوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سب کی نظریں کاشف پر تھیں، وہی نوجوان جس نے سچ دکھایا۔ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو فوراً وادی سے نکالا جائے، ان سے جو پیسے لیے گئے وہ واپس کیے جائیں، اور آئندہ کسی اجنبی کو جانچے بغیر قبول نہ کیا جائے۔ چودھری نے غصے میں کہا، ان کی وجہ سے ہم نے اپنوں پر بھی شک کیا، لیکن آج ہم سیکھ گئے کہ ہر چمکتی بات سونا نہیں ہوتی۔ گاؤں کے لوگ اٹھے اور تینوں ٹھگوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر وادی کے باہر چھوڑ آئے۔ جاتے وقت دلدار چلایا، ہم لوٹ کر آئیں گے۔ کاشف نے مسکرا کر کہا، اگر جھوٹ سے لوٹو گے تو سچ پھر بھی تمہیں بھاگا دے گا۔ اور تینوں ٹھگ خاک اڑاتے ہمیشہ کے لیے وادی رانور سے نکل گئے۔